حضرات، میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس جگہ آپ حضرات سے ملاقات کا اور گفتگو کا شرف مجھے حاصل ہو رہا ہے۔ میں وقت کی کمی کی وجہ سے انتہائی اختصار کے ساتھ دوستوں کی خواہش پر اپنی معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کے اندر رب کائنات نے بہت جگہ مسلمانوں اور مومنوں کو اتحاد اور اتفاق کا درس دیا ہے، اور یہی درس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں لوگوں کو دیا۔ اتحاد اور اتفاق کی اس لحاظ سے اور بھی بہت زیادہ اہمیت محسوس کی جاتی ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر جو بے شمار مسائل اور مسلمانوں کے لیے جو بے شمار مشکلات پیدا ہوئی ہیں، ان سے فوری طور پر انسان کا ذہن اس بات کی طرف مائل ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ ہماری بدقسمتی کے جو بڑے اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ مسلمان اتنی بڑی تعداد رکھنے کے باوجود کائنات کے اندر پائمال، پریشان، خار اور دردمند ہیں، اور کسی جگہ بھی ان کی کوئی آبرو، عزت اور ان کی بلندی اور برتری کا احساس محسوس نہیں ہوتا ہے۔ ہم جتنے بھی مسلمان خطے ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ معمولی قوتیں ہمارے اوپر مسلط ہیں، چاہے عرب کا خطہ ہو، چاہے عجم کا خطہ ہو، چاہے ایشیا کا علاقہ ہو، یا بر صغیر کے مسلمان ہوں یا افریقہ کے رہنے والے ہوں، جگہ جگہ مسلمان بہت سی پریشانیوں کا شکار ہیں اور بہت سے مسائل میں گرفتار ہیں۔ اب جب آدمی ان مسائل اور مشاکل کو دیکھتا ہے، سوچتا ہے کہ آخر ان کا کوئی حل بھی ہے، اس طرح ہم ان سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ تو ایک تو بات جو اہل دل کہتے ہیں اور جو مسلمان سمجھتے ہیں اور درد مند لوگ جسے محسوس کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اصل میں ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے اور اسلام والے نے ہم کو چھوڑ دیا ہے۔ ایک بنیادی سبب تو یہ ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمى، کہ جو شخص ہماری باتوں کو فراموش کر دے گا ہم اس کی زندگی کو عجیب بنا دیں گے۔ پھر اسلام کی طرف پلٹنے کا جہاں خیال پیدا ہوتا ہے تو وہاں یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ اور جو مقدس بات ہے اسلام سے دوری کے اور مسلمانوں کے اسلام سے برگشتگی کے، ان میں سے ایک بہت بڑا سبب آپس کا اختلاف اور مسلمانوں کے اندر اختلاف۔ ہر جگہ مسلمان کٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف صف آ رہا ہے، اور تو اور سب سے بڑی ایک شخص جو اذیت محسوس کرتا ہے، جو سب محسوس کرتا ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ لوگ جو دیندار ہیں، جو متقی اور پرہیزگار ہونے کے مدعی ہیں، جو باقاعدہ 5 وقتہ نماز ادا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اللہ نے ان کو اگر توفیق دی ہے تو حج کے لیے نکلتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ بھی آپس میں مختلف ہیں۔ اب ان احوال کو دیکھ کر آدمی لمحے بھر کے لیے تو دل برداشتہ ہو جاتا ہے، سوچتا ہے کہ جب ہم اس منجھار میں کھڑے ہیں اور ہماری ناؤ اس طرح تلاطم خیز موجوں میں گھری ہوئی ہے، اور تب بھی ہم اس کے پتواروں کو سنبھال کر اس کو ساحل مراد تک پہنچانے کے لیے جدوجہد کرنے پر آمادہ و تیار نہیں ہے، تو پھر اس کا مقدر ما سوائے غرقابی کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن بعض لوگ یہ بھی سوچتے ہیں اور ان کے دلوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اور لوگوں کو تو چھوڑ دیجئے، کم از کم جو دیندار لوگ ہیں ان کے اندر بھی کوئی اتحاد اور اتفاق کی راہ نکل سکتی ہے کہ نہیں نکل سکتی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو بہت سے لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور ہمیں جو متعدد بار باہر اور اندر ملک میں مختلف شہروں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو لوگ عمومی طور پر یہ سوال کرتے ہیں کہ اب جب کہ حالات اتنے ناگفتگے ہیں اور کائنات کے گوشے گوشے میں مسلمانوں پہ بہت سی افتادیں پڑی ہوئی ہیں، کوئی ایسی صورت نہیں نکل سکتی کہ مسلمان متحد اور متفق ہو جائیں، اور اس اتحاد اور اتفاق سے کم از کم ہماری عظمت برکشتہ شاید ہماری طرف پلٹ آئے، یا عظمت رفتہ کو ہم واپس پلٹانے میں کامیاب ہو جائیں۔ کوئی ایسی صورت نکلنے کی امید ہے، اور کیا یہ بھی ہماری تباہی اور بربادی کا ایک سبب تو نہیں ہے؟ جہاں تک اس سوچ کا تعلق ہے
یہ سوچ بالکل درست اور صحیح ہے اور قرآن حکیم کے ارشادات کے بالکل مطابق ہے. خداوند عالم نے بھی اپنے کلام مجید کے اندر یہی بات کہی ہے کہ اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. اے مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں اختلافات مت کرو، جھگڑے مت کرو، اس لیے کہ اگر تمہارے اندر اختلافات پیدا ہو گئے تمہاری جمعیت منتشر ہو جائے گی، تمہاری وحدت ٹوٹ جائے گی، تمہارا اتحاد پارا پارا ہو جائے گا، تمہارا اتفاق شکستہ ہو جائے گا اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فتفشلوا وتذهب ريحكم. تم کمزور ہو جاؤ گے، تمہاری ساکھ اکھڑ جائے گی اور دشمنوں کی نظروں میں تم حقیر بن جاؤ. اس لیے کہ وہی قوم اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتی ہے اور اپنے مسائل پر قابو پانے کا حوصلہ کر سکتی ہے جس کے اندر داخلی طور پر اتحاد اور اتفاق. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے اس فرمان کے بالکل مطابق یہ سوچ ہے کہ ہمارے اندر اتحاد ہونا چاہیے، اور پھر ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ رب کائنات نے اپنے کلام مجید کے اندر بے شمار مقامات پر اور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد دفعے مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق سے رہنے کا حکم دیا. اور یہی آیات کریمہ دو میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں ان کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اتفاق اور اتحاد ہی کے لیے لوگوں کو تلقین کی ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اتحاد اور اتفاق کافروں اور مسلمانوں کے درمیان نہیں، بلکہ اس اتحاد اور اتفاق کو پیدا کرنے کے لیے اور اس کو اپنے اندر برپا کرنے کے لیے خداوند عالم نے صرف مومنوں کو اور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو خطاب کیا. آپ جانتے ہیں کلام حکیم کے تخاطب کا ایک خاص انداز ہے اور وہ یہ کہ اگر مخاطبین اہل کتاب میں سے ہیں تو رب کائنات ان کو اہل کتاب کہہ کے مخاطب ہوتے ہیں. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. اور کبھی مخاطبین غیر اہل کتاب جو کافر ہے وہ ہوتے ہیں تب انہیں کافر کے لفظ سے کہہ کے مخاطب کیا جاتا ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اور کبھی مخاطبین عام لوگ ہوتے ہیں جن میں مومن بھی ہے، مسلمان بھی ہے، کافر بھی ہے، یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہے. تب کلام مجید کے اندر انداز تخاطب کے لیے الناس کا لفظ استعمال ہوا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. اور کبھی مخاطبین صرف ایک مخصوص گروہ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ گروہ جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانے ہوئے، اللہ کی توحید پر ایمان لائے ہوئے، آخرت کے دن پر یقین رکھے ہوئے، تقدیر کو تسلیم کیے ہوئے اور اللہ کی ملاقات پر ایمان لائے ہوئے ہے. اس وقت مخاطب اور مخاطبت کا انداز سارے تخاطب کے اندازوں سے مختلف ہوتا ہے. خداوند تعالیٰ اس وقت اس مخصوص گروہ کو سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو ایمان والے کہہ کے مخاطب ہوتے ہیں. چنانچہ اس آیت کریمہ کے مخاطبین بھی صرف مومن ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو پوری کائنات میں تمام لوگوں سے جدا ہو، الگ ہو، ممتاز ہو، تمہیں میں مخاطب ہو کے کہتا ہوں کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، سب مل کر اکٹھے ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. ولا تفرقوا، فرقوں میں مت بنو، اختلافات مت کرو، جماعت بندیوں میں مت لگ جاؤ. ولا تفرقوا، آپس میں الگ الگ نہ ہو جاؤ، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی راہ میں دیواروں کو حائل مت کرو. واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو کہ تم آپس میں دشمن تھے. فالف بین قلوبکم، رب کائنات نے خود اپنے حبیب پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے تمہارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی محبت پیدا کرتے. فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، ایک دوسرے سے کوئی جسمانی حسب اور نسب اور خون کا تعلق نہ رکھنے کے باوجود تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار. یہ سمجھنے کی بات ہے رب کائنات نے اختلاف کو آگ کے گڑے کے کنارے پر کھڑے ہونے سے تعبیر کیا ہے. اختلاف فرمایا تم یاد کرو
तुम आग के गड़े पर खड़े थे, फअनक़ज़कुम मिन्हा, अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा करके तुमको जहन्नम की आग से बचा लिया। इतनी बड़ी बात रब कायनात ने कही है। तो हम इन सारे फरामीन रब और इन सारे इरशादात रसूल को सुनने के बावजूद अगर अपने आप पे निगाह डालें, अपने गर्दोपेश को देखें, अपने माहौल पे नजर करें, तो हम इस बात को महसूस करते हैं कि कुरान के अहकाम, सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशादात, इन सब को हमने फरामोश कर दिया है और हमने सियासी और फिक्री इख्तिलाफात तो और बात है, अकायद और मजहब के नाम पर आपस में एक दूसरे के दरमियान इतनी दीवारें बड़ी खड़ी कर दी है कि उन दीवारों के गिरने का कोई इम्कान हमें नजर नहीं आता। कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरहून, हर गिरोह इस बात को महसूस किए हुए है कि जिस नजरिए पर वो जमा हुआ है, जिस अकीदे को उसने इख्तियार किया हुआ है, जो मसाइल उसको विरासतन मिले हैं, जिनको उसने अपने बुजुर्गों से सुना है, जो उसकी किताबों के अंदर लिखे हुए हैं, वही हक है, बाकी सब बातिल है। और इस तासुब का और हट धर्मी का नतीजा यह हुआ है कि हमने दिन की चमकती हुई रोशनी में अपनी आंखों को इस तरह नीच के बंद कर लिया है कि इतना रोशनी के असबाब के मुहैया हो जाने के बावजूद हम रोशनी की किरण को भी देखने के लिए तैयार नहीं। हमने अपने दिलों पर इतने दबीज पर्दे गिरा दिए हैं कि हक की आवाज हमें कहीं से भी आए, हम तब तक उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते जब तक कि हमको इसका पता नहीं चल जाता कि ये वही बात है जिसको हमारे अकाबिर, हमारे बुजुर्गों या हमारे गिरोह के लोगों या हमारे धड़े के लोगों ने बयान किया। इसका असल सबब तो असले इस्लाम से दूरी और दूसरा बड़ा सबब हमारी गिरोहबंदियां, धड़ेबंदियां और इख्तिलाफात की खलीज को इतना वसी कर देना है कि हम दीन के मामलात में भी उसको काटने के लिए तैयार नहीं होते। और बदकिस्मती की बात यह है, यहां सारे दोस्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, मैं ये महसूस करता हूं कि हमारे यहां बरादरी का सिस्टम इतना कड़ा और उसके बंधन इतने मजबूत नहीं है जितने फिरकाबंदी के बंधन और गिरोहबंदी के बंधन मजबूत है। कोई शख्स अपनी बात को या अपने बुजुर्गों की बात को छोड़कर किसी दूसरी बात के सुनने का भी रवादार नहीं है। और हमने बिल्कुल यूं महसूस किया है, या यूं समझ लिया है कि इस्लाम चंद खानों में तकसीम हो गया है। जाट का बेटा जाट है, अराई का बेटा अराई है, मुगल का बेटा मुगल है, सैयद का बेटा सैयद है। जिस तरह कोई सैयद ज्यादा जाट नहीं बन सकता और कोई अराई लोहार नहीं हो सकता और कोई मुगल पठान नहीं बन सकता, इस तरह हम समझते हैं कि हम अपनी जमात से बाहर निकलकर जिस तरह हम अपनी जिन्स और अपनी बरादरी तब्दील नहीं कर सकते, इसी तरह हमारे फिक्र में भी तब्दीली नहीं आ सकती। जबकि हमें इस बात को समझना चाहिए कि दीन किसी खास गिरोह, किसी खास जमात और हक किसी खास धड़े का असीर और नखीर नहीं है, बल्कि दीन नाम है सिर्फ दो चीजों का, एक अल्लाह के कुरान का और दूसरा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का। इस बात को पेशे निगाह रखते हुए हमें हर वक्त अपने दिल के अंदर यह जज्बा रखना चाहिए कि हमें जहां से भी किताबुल्लाह की बात मिलेगी, हमें जहां से भी रसूलुल्लाह का फरमान मिलेगा, हमने आंखें बंद करके इसको मानना है और फरमाने रसूल करीम और अहकाम कुरान मजीद के मुकाबले में हमने ये पूछना भी गवारा नहीं करना है कि इसके मुकाबले में किससे क्या कहा है या इसके खिलाफ किससे क्या बात सरजद हुई है। ईमान इसी का नाम है कि आदमी अपनी आंखों को बंद करके हर वो बात मान ले जो रब के कुरान में आई है या नबी के फरमान में आई है। और अगर इसके बरक्स जर्रा बराबर उसके दिल में यह ख्याल और जज्बा पैदा होता है कि ठीक है, कुरान में तो बात आई है, नबी के फरमान में भी मौजूद है, लेकिन ये जो दूसरा कहने वाला है ये भी तो कोई मामूली आदमी नहीं है, ये भी बहुत बड़ा आलिम है, ये भी बहुत बड़ा मुहद्दिस है, ये भी बहुत बड़ा फकीह है, ये भी बहुत बड़ा इमाम है, ये भी बड़ा अच्छा बुजुर्ग है, ये भी बड़ा नेक और मुतदय्यन शख्स है, इसकी भी बात
खुदावंद आलम ने, जरा समझने की बात है, अपने कलाम मजीद में बेशुमार चीजों के इस बात के लिए मुख्तलिफ कायनात के अंदर अपनी तख्लीकात को गवाह बना के उनका हल्फ उठाया। कलाम मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी मसले को ताकीद के साथ या किसी मामले को अहमियत के साथ बयान फरमाना चाहते हैं तो उससे पहले मुख्तलिफ चीजों को गवाह बना के उनकी कसम खाई जाती है। वल फज्र वलयाल नाशरिन वश्शफ़ वल वत्र, और इसी तरह वत्तीन वज़्ज़ैतून, कहीं तूर सीनीन और बलदा अमीन की कसम, कहीं गर्दश लैल नहार की कसम, कहीं आमद रोज शब की कसम, वज़्ज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा, कई मुकामात पे कई और चीजों की कसम। लेकिन जब यह मामला आया है सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात के मुकाबले में किसी दूसरे की बात के रखने का, तो पूरे कलाम मजीद के अंदर रब्बे कायनात ने एक ही दफा अपनी किबरियाई की कसम खाई। सारे कलाम के अंदर कुरान मजीद को अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास तक पढ़ जाइए, पूरे कलाम पाक के अंदर अल्लाह ने अपनी किबरियाई की कहीं कसम नहीं खाई, अपनी जात की कसम नहीं खाई, सिर्फ एक मौके पर खाई है, और वो मौका वो है कि जिस मुकाम पे रहमत कायनात की बात के मुकाबले में किसी दूसरे की बात के रखने का मौका आया। खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया, फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। मुझे अपनी किबरियाई की कसम है, वो शख्स मोमिन ही नहीं जो मोहम्मद की बात को छोड़कर किसी दूसरे की तरफ देखता है। इस बात को ज्यादा अच्छी तरह समझने के लिए लम्हे भर को हम पीछे की तरफ पलटते हैं और निगाह डालते हैं तो हमें मालूम होता है कि ये आयत तब उतरी थी जबकि एक शख्स एक मुसलमान से झगड़ता है, और वह शख्स मुसलमान भी नहीं है, झगड़ने वाला यहूदी है। किसी मामले में उनका तनाजा होता है और फिर उस तनाजे को निपटाने के लिए और उस मसले को सुलझाने के लिए वो रहमत कायनात की बारगाह में आते हैं। सरवर गिरामी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोनों की बात सुनते हैं और यहां अदले रिसालत माप की सूरत भी उजागर और नुमाया होती है कि मोहम्मद करीम ने यह नहीं देखा कि झगड़ा मेरे साथी और मेरे न मानने वाले के दरमियान है, बल्कि हुजूर की अदल गुस्तरी का आलम यह था कि लोगों की तरफ नहीं देखा, झगड़ने वालों की तरफ नहीं देखा, बल्कि झगड़े की तरफ देखा कि हक किसके साथ है। रहमत कायनात ने दोनों की बात सुनी और फैसला उसके हक में किया जो हुजूर को नहीं मानता है। यहूदी के हक में फैसला फरमाते हैं। अब दोनों बाहर निकलते हैं, अपने आप को हुजूर की उम्मत कहलाने वाला उस यहूदी को कहता है कि बात यह है, यहां एक बहुत बड़ी शख्सियत मदीने में रहती है जिसके अदलो इंसाफ का दुनिया में छोड़ा और चर्चा है और उसकी हक पसंदी की धूम मची हुई है। हम उसके पास चलते हैं और उससे अपनी बात को पेश करके अपने मामले को निपटा लेते हैं। यहूदी तहय्युर से कहता है, तुम्हारे नबी ने फैसला कर दिया, अब कौन सी गुंजाइश बाकी रह गई। उसने कहा कि नहीं, उसको भी नबी ने ही फारूक कहा है कि हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाला है, उनके पास चलो, जो वो कहेंगे मुझे मंजूर होगा। यहूदी ने इनकार किया, इसने इसरार किया। मालूम होता है कि कोई झगड़ालू आदमी था और इसके बरक्स यहूदी चाहता था कि कजिया निपट जाए। वो राजी हो गया, कहने लगा चलो अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो मैं उमर के पास भी चलने के लिए तैयार। दोनों फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में आए, अपना केस उनके सामने रखा, मामला पेश किया, बात की। फारूक ने दोनों की बात सुनी, अभी अपने होठों को जुम्बश नहीं दी है बात कहने के लिए कि यहूदी ने हाथ उठा के कहा, जनाब रुक जाइएगा, फैसला करने से पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। आपने कहा क्या बात है? उसने कहा कि जो झगड़ा हम आपके पास लेके आए हैं इसके बारे में पहले तुम्हारे नबी ने फैसला कर दिया। फारूक हैरान रह गए, फरमाया अगर नबी मुअज्जम ने इसका फैसला फरमा दिया है तो मेरे पास क्यों आए हो? उसने कहा कि मैंने तो मान लिया था लेकिन यह मानने के लिए तैयार न हुआ। वो आदमी घबराया, उसने कहा फारूक मैंने इसलिए तेरे पास इसको लेके आया हूं कि तू बड़ा मुंसिफ आदिल है और मैं इसे भी और तुझको भी गवाह बना के कहता हूं कि तुम जो फैसला सादिर करोगे मुझे मंजूर होगा। फारूक ने निगाह उठाई, कहा सोचो क्या कहते हो? कहा बिल्कुल सीने पे हाथ मार के कहता हूं जो तुम फैसला करोगे मुझे मंजूर होगा। फारूक जल्दी से उठे, अंदर से अपनी तलवार उठाई, उसे मैदान से बाहर निकाला
اور یہ کہتے ہوئے اس کی گردن اڑا دی، ھذا قضاء عمر من لم یسلم قضاء رسول اللہ، جو رسول کی بات سننے کے بعد پھر فاروق کے پاس اس کو پوچھنے کے لیے آتا ہے، پھر فاروق اپنی زبان سے نہیں بلکہ اس کا فیصلہ اپنی تلوار سے کرے. گردن اڑا دی. اب مدینے میں کوہرام مچ گیا. فاروق نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا. سرور گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم ہوا، مقتول کے وارث بھی آئے. نبی محترم نے کہا کہ خون بہا لے لو، 100 اونٹ دیت میں لے لو. انہوں نے کہا آقا نہیں، ہم قاتل کو مقتول کے بارے میں ایک ہی حق مانتے ہیں کہ مقتول کے بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے. رحمت کائنات نے آسمان کی طرف دیکھا، آسمان سے جبریل امین اس آیت کریمہ کو لے کے نازل ہو. فلا وربک، یہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، میں اپنی کبریائی کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس نے تیرے فیصلے کو ٹھکرا دیا ہے. آسمان والا اپنی ذات کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ وہ مومن نہیں ہے. مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، کہ صرف انکار نہیں کرتا بلکہ اے نبی تیری بات سننے کے بعد اپنے دل میں کھٹک اور خلش بھی محسوس نہیں کرتا ہے. وَيُسَلِّمُ تسلیما، اپنے سر کو جھکا دیتا ہے کہ جو میرے آقا نے کہا ہے سچ کہا. یہ ہے مومن. اب دوستو اختصار کے ساتھ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ نبی کی بات چھوڑ کر فاروق کے پاس آنے والا تو رب کی زبان سے کافر ہے، اور نبی کی بات سن کر ایک عام مولوی فقیر محدث اور امام کے پاس جانے والا مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ یا یہ کہو کہ نبی کی بات سن کر کسی مولوی ذاکر خطیب کے پاس جانے والا اس کے پاس جاتا ہے جو فاروق سے بھی بڑا ہے. حالانکہ فاروق وہ ہے کہ رحمت کائنات نے جس کے بارے میں کہا ہے ما طلع الشمس علی رجل خیر من عمر، کہ آسمان کے سورج نے عمر سے بہتر آدمی کا چہرہ نہیں دیکھا ہے. اور ام المومنین زینب سلام اللہ علیہا ارشاد فرمایا کرتی تھی ان القرآن ینزل فی بیتنا ولکن ینزل علی رأی عمر. عمر وہ ہے کہ قرآن اترتا تو ہمارے گھر کے صحن میں ہے لیکن اترتا عمر کی رائے کے مطابق ہے. اس عمر کے پاس جانے والا تو رب کی زبان سے کافر کہلواتا ہے اور ایک عام امتی کے پاس جانے والا مومن کیا. اور دوستو ایمان کی بات یہ ہے کہ جتنے اختلافات ہیں ہمارے درمیان، جتنے اختلافات ہیں دینی معاملات میں، ان کا بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے چند لوگوں کو زبان سے نہیں کہتے لیکن اپنے قول، اپنے فعل، اپنے عمل اور کردار سے نبی سے بھی زیادہ اہمیت دے دی. زبان سے نہیں کہتے، زبان سے یہی کہتے ہیں یہ نبی کے تابع ہیں، نبی کے امتی ہیں، نبی کے غلام ہیں، یہ بزرگ اس لیے بزرگ ہیں کہ نبی کے ماننے والے. زبان سے یہی کہتے ہیں لیکن دل کے اندر ان کی عظمتیں اس طرح پیوست ہو گئی ہیں کہ نبی کی بات کو ان کے مقابلے میں چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ان کی بات کو نبی کے مقابلے میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وگرنہ دین کے معاملات میں چھوڑیے دنیا کو، اور دنیا کے اختلافات کے اندر کوئی تندی، تیزی اور تلخی نہیں ہوتی. اختلافات وہی تندی اور تیزی اور تلخی کا سبب بنتے ہیں جو دین کے معاملات کے اندر جتنے اختلافات ہیں اگر ایمانداری کے ساتھ دیکھا جائے تو صرف اس لیے ہیں کہ یا ہم نے غیر رسول کو رسول بنا لیا ہے یا ہم نے غیر خدا کو خدا سمجھ لیا. یہ صرف بنیادی وجہ ہے اختلافات. وگرنہ کون سی بات ہے؟ ہم پاکستان کے اندر بے شمار دفعہ دیکھتے ہیں ایک آدمی آتا ہے، خود میرے ساتھ ایک بہت بڑے لاہور کے دوست عالم دین بھی ہیں، بہت بڑی جماعت کے سربراہ بھی ہیں. ایک سفر میں ان سے بات ہوئی، میں نے ان سے گزارش کی، معاملات کسی طرح چل نکلے. سفر پہ تھے ہم، تو سفر میں آدمی وقت کاٹنے کے لیے گفتگو شروع کر دیتا. رفع یدین کی بات آئی، میں نے کہا سنو، ایک ہی حدیث ہے اور وہ حدیث رفع یدین کی ہے جس کو 10 ایسے آدمیوں نے روایت کیا ہے جن کا نام لے کے رحمت کائنات نے ان کو جنت کی بشارت عطا کی ہے. صرف ایک روایت ہے جس کو ان 10 آدمیوں نے روایت کیا ہے نماز کے معاملات میں، جن کا ایک ایک کا نام لے کے نبی کائنات نے کہا کہ یہ جنت. وہ لوگ جن کو ان میں 4 خلفائے راشدین ہیں، صدیق ہیں، فاروق ہیں، عثمان ہیں، علی ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین، فاتح ایران سعد بن ابی وقاص ہیں، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی آغوش میں لے کر اپنے سینوں کو تیروں کی بارش کے سامنے رکھنے والے
حضرت طلحہ ہے, انتہائی کڑی رات جبکہ نبی کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا تھا یہودیوں نے, تو نبی کی بارگاہ سے یہ سن کر کہ کون ہے جو محمد کے دروازے پہ پہرا دے, جنت میں اس کے دروازوں پہ فرشتے پہرا دیں گے, زبیر کھڑے ہوئے تھے. ان راویوں میں یہ زبیر ہے, ان میں وہ ابو عبیدہ ابن جراح ہے جن کا نام لے کے رحمت کائنات نے کہا لکل امت امین وامین هذه الامت ابو عبیدہ بن الجراح, کہ ہر امت کا ایک امین ہے اور اللہ نے میری امت کا امین ابو عبیدہ کو بنا دیا ہے. عبد الرحمن ابن عوف ہے. دوستو ان 10 عشرہ مبشرہ نے رفع یدین کی حدیث بیان کی ہے کہ نبی محترم رسول معظم سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام رکوع جاتے تو رفع یدین کرتے, رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع یدین کرتے, اور پھر اصحاب کہتے ہیں کہ ہم نے مسجد حرام مکہ مکرمہ میں 700 صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, اور مسجد نبوی میں 350 صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, سخت سردیوں کے دنوں میں بھی, جبکہ صحابہ نے اپنے اوپر اوڑے ہوئے, زمانے میں کمبل تو نہیں ہوتے تھے, نرم و نازک چادریں تو نہیں, لحاف اوڑھ کے لوگ نماز پڑھتے, کہا لحاف اوڑے ہوئے ہوتے تھے. انتہائی سردی میں ہم نے دیکھا کہ رکوع جاتے ہوئے اپنے ہاتھ باہر نکال کے رفع یدین کرتے. حدیث سے متواتر ہے. میں نے کہا دوست, اس کے باوجود بھی کہ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں, اور شاہ ولی اللہ جس کو تم اپنا مقتدا اور پیشوا کہتے ہو, ان کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ متفق علیہ الشیخان, کہ جس پر شیخین کا اتفاق ہو بخاری اور مسلم کا, اس حدیث کے بارے میں شک کرنا کفر ہے. اس کے باوجود بھی صرف اس لیے نہیں مانتے کہ کسی امام یا کسی فقیہ یا کسی محدث سے یہ ثابت نہیں ہے. خدا کو قیامت کے دن کیا جواب دو. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مسئلہ سنتے ہیں, اور جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی نماز اللہ کے ہاں مقبول ہو, اس کے دل میں اس بات کا اثر ہوتا ہے, لیکن پھر کیا کہتا ہے, اپنے مولوی کے پاس آتا ہے, اپنے خطیب کے پاس جاتا ہے, اپنے فقیہ کے پاس پہنچتا اور کہتا ہے مولوی صاحب, خطیب صاحب, محدث صاحب, فقیہ صاحب, یہ حدیث جو میں سن کے آیا ہوں یہ ہمارے مذہب کے مطابق ہے. یہ کبھی نہیں سوچتا کہ تمہارا مذہب رسول اللہ کے مطابق ہونا چاہیے, رسول اللہ کو تو تم نے اپنے تابع نہیں کرنا ہے. انہی کو اقبال نے کہا تھا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے, کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. یہ ہمارے اندر تقلید کی صورت میں جو غلامی آئی ہے اس نے ہمارے ضمیروں کو اس طرح تبدیل کر دیا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ بھی اگر آئے تو ہمارے مذہب کے مطابق آئے. ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہمارے تمام اعمال, ہمارے تمام اقوال, ہمارے تمام افعال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر بالا تری حاصل ہے. کم از کم اعتقادات, نظریات, افکار کو تو درست رکھنا چاہیے. آدمی کا عقیدہ اگر کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے, قصور ہو جاتا ہے, غلطی ہو جاتی ہے, عمل میں نقص ہو جاتا ہے, یہ اس کی انفرادی خطا, اس کا ذاتی گناہ ہے, اللہ اسے معاف کرے. لیکن اگر آدمی اپنے عقیدے کو بھی بدلنے کے لیے صرف اس بات پہ تیار نہیں ہوتا کہ یہ میرے مذہب یا میری جماعت یا میرے گروہ یا میرے دھڑے کے مطابق نہیں, تو بتلاؤ کہ فاروق کے پاس جانے والا تو رب کی نگاہ میں کافر ہے, یہ مسلمان کیسے ہو گیا؟ سیدھی سادی بات. سمجھنا یہ ہے کہ مومن کسے کہتے ہیں. خداوند عالم نے 22ویں پارے میں پہلا رکوع سورہ احزاب, اس کے اندر بتلایا ہے کہ مومن کون ہوتا ہے. فرمایا ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. مومن اسے کہتے ہیں جو رب کے قرآن کے مقابلے میں اور محمد کے فرمان کے مقابلے میں مسلوب الاختیار ہے, جس کا کوئی اختیار باقی نہیں, جو اپنے اختیارات کو, اپنے ویٹو کو قرآن اور نبی کے فرمان کے خلاف استعمال کرتا ہے. خداوند عالم اسے ارشاد فرماتے ہیں من یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا. وہ مومن نہیں ہے. مومن کا وقت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلوب الاختیارات سمجھتا ہے خدا اور رسول کے مقابلے. اس کا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک قرآن کی کوئی بات نہیں آئی, رحمت کائنات کے فرمان کی کوئی بات نہیں آئی, مجھے حق ہے کہ میں اس سے پوچھوں, اس سے پوچھوں, اس سے پوچھوں. لیکن جب قرآن کی بات آ گئی, نبی کی بات آ گئی, اب کسی کو پوچھنے کی ہمت مومن کے اندر موجود نہیں ہوتی, کیونکہ اس کے اختیارات ایک حد تک تھے. جب اللہ اور رسول آ گئے تو اس کے اختیارات کی حدود ختم ہو گئی ہے. اب یہ باؤنڈری لائن ہے, اس کو یہ پار کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتا. تو دوستو, میں ایمانداری کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں
کہ اگر ہم چاہیں کہ ہم اپنے دینی اختلافات، اپنے مذہبی تنازعات ختم کر لیں تو صبح کے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تمام جماعتوں کے اندر اختلافات ختم ہو سکتے ہیں. اور اس کی صورت قرآن میں رب نے بیان کی ہے. ان تنازعتم فی شیء، اختلافات پیدا ہو جانا اور بات ہے، ان کا باقی رکھنا اور بات. پیدا ہونے پر خدا نے کوئی قدر نہیں آئی. 4 بھائی ہوتے ہیں گھر میں، ان کے درمیان بھی کسی مسئلے پہ اختلاف ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اختلافات کو باقی رکھنا یہ ایمان کے منافی. کیا کریں؟ ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر. اگر ایماندار ہو، اللہ نے شرط لگائی ہے، اگر ایماندار ہو تو اختلافات ختم کر دو، اگر ایماندار نہیں ہو تو رکھو اختلافات. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر ایماندار ہو تو کیا کرو؟ اپنے اللہ کس طرح مٹائیں؟ فرمایا ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ. ہر مسئلہ اٹھاؤ، یہ مسئلہ ہمارا مسئلہ ہے، چلو اللہ کے پاس، اللہ کیا کہتے ہیں. اگر تائید کتاب سے ہوتی ہے تو یہ مسئلہ ٹھیک ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کہنے والا کون ہے، کس جماعت سے تعلق رکھتا ہے، کس دھڑے سے اس کا تعلق ہے. دیکھا یہ جائے گا کہ قرآن اس کی تصدیق کر رہا. کوئی مسئلہ اٹھاؤ، اسے محمد الرسول اللہ کے پاس لے کے چلو، صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھو نبی رحمت کائنات جو فرما دے، کہو کہ ٹھیک ہے. یہ نہ دیکھو کہ اس کی چوٹ کس پہ پڑتی ہے، اس کی زد کس پہ پڑتی ہے. ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر ذالک خیر واحسن تاویلا. ایک ہی حل ہے. میں اس مختصر سے وقت میں بہت سی باتوں کا چاہتا ہوں کہ احاطہ ہو جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اس بات پہ بہت لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سلف صالحین کے درمیان بھی اختلافات ہوئے. صرف 2 مثالیں دیتا ہوں تاکہ مسئلے کی حقیقت آپ پر اجاگر ہو جائے اور آگے چلتا ہوں، کیونکہ ایک انتہائی اہم بات میں نے بتلانی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان بھی اختلاف ہوئے. نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پر اختلاف ہو گیا. پہلا مسئلہ، ابھی نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات سے رخصت ہوتے ہیں کہ اس مسئلے میں اختلاف ہو گیا. اور اختلاف کرنے والے بڑے لوگ، ایک طرف فاروق اعظم جیسا آدمی، وہ جس کے بارے میں رحمت کائنات نے کہا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر. اگر کسی کو اہلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر نبوت مل سکتی تو عمر کو ملنی چاہیے، اتنا بڑا آدمی. اور ایک طرف صدیق اکبر، وہ صدیق اکبر کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ارشاد فرما رہے تھے ان للجنت ثمانیۃ ابواب، جنت کے 8 دروازے. کسی کا نام باب الریان کہ اس دروازے سے اس کو بلایا جائے گا جس نے بہت کثرت سے نفلی روزے رکھے. کسی کا نام باب الجہاد کہ اسے اس طرف سے اس کو بلایا جائے گا جس نے خدا کی بارگاہ میں اپنے خون کو بہایا، اپنی گردن کو کٹایا. کسی کا نام باب الصلاۃ جس نے کثرت سے نمازیں پڑھی، لوگ سوئے ہوئے تھے، یہ رب کی بارگاہ میں اپنا سر سجدے میں رکھے ہوئے تھے. کسی کا نام کچھ. رحمت کائنات یہ بات ارشاد کر رہے ہیں اور صدیق کے دل میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے، آقا حل احد، اللہ کے حبیب کیا کوئی ایسا بھی ہوگا ینادی من هذه الابواب الثمانیہ جس کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے کہ آؤ جنت میں ہماری طرف سے ہو کے جاؤ؟ جائے گا تو ایک ہی طرف سے، لیکن اسے عزت یہ ملے کہ جب وہ جنت کے دروازوں پہ پہنچے تو جنت کے 8 دروازوں کے دربان اسے پکار کے کہے کہ آؤ ہمارے دروازے سے ہو کے جاؤ. رحمت کائنات نے سر اقدس کو اٹھایا اور وہ زبان جنبش میں آئی جس کی ضمانت خود خدا نے دی ہے کہ ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. گفتہ اللہ بد گرچہ از حلقوم عبداللہ شبد. لبوں نے جنبش کی، فرمایا نام انت منہم، ابو بکر جس کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا وہ تو ہوگا. جنت کے 8 دروازوں کے درمیان کہیں گے کہ آؤ ابو بکر جنت میں ہمارے دروازے سے. ایک طرف یہ، ایک طرف فاروق. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے لوگ اور تیری وفات پہ ان کا اختلاف ہو گیا، پہلا مسئلہ. اور میں کئی دفعہ سوچتا ہوں اور خیال آتا ہے کہ اس اختلاف کے پیدا کرنے میں بھی رب کی حکمت تھی کہ قیامت تک کے لیے مومنوں کو درس حاصل ہو جائے کہ اختلاف بڑے بڑے لوگوں میں ہو گیا، لیکن تم بھی وہی کرو جو بڑے لوگوں نے کیا. اور بڑے لوگوں نے کیا کیا تھا؟ بڑے لوگوں نے وہی کیا جو رب نے انہیں کہا تھا کہ ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول
جب معاملے میں اختلاف ہو جائے یا رب کے قرآن کی طرف آؤ یا محمد کے فرمان کی طرف آؤ. کیا ہوا؟ صدیق حجرہ عائشہ میں گئے, رحمت کائنات پہ آخری نظر ڈالی. حدیث کی کتابوں میں آیا ہے چادر مبارک سے آپ کا چہرہ مبارک ڈھکا ہوا تھا. صدیق نے چادر اٹھائی, اپنے آقا کو دیکھا کہ وہ محمد جس پہ ہر روز جبریل امین رب کا پیغام لے کے آیا کرتا تھا آج ہم سے رخصت ہو گیا ہے. باہر نکلے اور کوہ حمالہ سے زیادہ عزم لے کر استقامت کا بہت بن کر منبر رسول پہ قدم رکھا, اپنا مشہور خطبہ پڑھا اور پھر کہا سلو من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. دوستو تم بھی عرب میں رہتے ہو, تھوڑا بہت تو عربی سے دلچسپی ہو ہی گئی ہے. کیسے عجیب الفاظ استعمال کیے, وفات کا لفظ استعمال نہیں کیا, ممات کا لفظ استعمال کیا کہ کسی کو مسئلہ سمجھنے میں غلطی نہ لگ جائے. کہا جو رب کا پوجنے والا, جو محمد کا پوجنے والا ہے وہ سمجھ لے کہ محمد مر گئے. یہ نہیں کہا ملائے اعلیٰ کے پاس منتقل ہو گئے, آپ کا انتقال ہو گیا, آپ کا وصال ہو گیا, آپ کی وفات ہو گئی کہ لفظ بھی نہیں بولے. فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اور رب کے پرستار سن لے کہ ہم اس رب کو ہم پرستش کرنے والے ہیں کہ موت تو موت جس پر کبھی اونگ بھی نہیں آئے. اور پھر یہ نہیں کہا کہ میں کہتا ہوں اس لیے مانو. ہمارے یہاں کیا ہے, کسی مولوی صاحب سے بات کرو, مسئلہ نہ قرآن میں نہ محمد کے فرمان میں, بلکہ ہم جب اعتراض کرو میں کہتا ہوں, تم کون ہوتے ہو؟ تم معمولی آدمی, گٹھری اٹھانے والے, رنگ روگن کرنے والے, بوٹ پالش کرنے والے, تم کہتے ہو اور میں کہہ رہا ہوں. صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا میں کہتا ہوں. فرمایا میں نہیں کہتا, میرا رب کہتا ہے ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا. محمد اسی طرح اللہ کے نبی اور رسول ہیں جس طرح پہلے تھے, اور ان پر بھی اسی طرح موت آئے گی جس طرح پہلے نبیوں میں آئی تھی. انک میت وانہم میتون. اے نبی یہ تجھ کو کافر قلع دیتے ہیں تو مر جائے گا, ان کو کہہ دے تم بھی مر جاؤ گے میں بھی مر جاؤں گا. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال, اللہ ہی باقی رہے. ہائے ہائے ہے, اب سننے والا بھی مومن تھا. اس نے یہ نہیں کہا میں کہتا ہوں, میری رائے کے مطابق قرآن اترا کرتا تھا. کہا جب قرآن حکیم کی بات سنی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, تلوار ہاتھ سے چھوٹ کے گر پڑی. وہی تلوار جس کو کہتے تھے جو کہے گا محمد فوت ہو گئے میں اس کی گردن توڑا دوں, وہ تلوار چھوٹ پڑتی ہے. اور فرماتے ہیں صدیق نے قرآن کی آیت پڑھی, مجھے اس طرح معلوم ہوا کہ قرآن کی آیت آج ہی نازل ہوئی ہے. یقین ہی نہیں آتا تھا کہ نبی محمد بھی فوت ہو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اختلاف صحابہ کے درمیان بھی پیدا ہوا. اور دوسری مثال میں چھوڑ دیتا ہوں, اس سلسلے میں بڑی مثالیں ہیں بے شمار, لیکن جو بات اب بتلانی ہے وہ یہ ہے کہ اختلاف کو حل کرنے کا طریقہ انہوں نے وہی اختیار کیا جو رب العالمین. اور پھر نتیجہ کیا ہوا کہ اختلاف باقی. اب سوال بات دلوں میں پیدا ہوتا ہے اور لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ اگر گروہ بندی غلط ہے, جماعت بندی غلط ہے, فرقہ بندی غلط ہے, دوست خدا کو شاہد کر کے ایک بات کہتا ہوں, اور وہ یہ ہے جو اہل حدیث ہیں وہ اپنی فکر کی تصحیح کر لیں, اور جو اہل حدیث نہیں وہ ہمارے موقف کو سن لیں کہ اہل حدیث کسی فرقے کا نام نہیں, نہ کسی دھڑے کا نام ہے. فرقہ وہ ہوتا ہے جو کسی بڑی شخصیت کے نام پہ بنا ہو یا کسی شہر کی طرف اس کی نسبت ہو, اور کائنات کے اندر فرقے کی یہی تعریف ہے, چاہے وہ فرقے دینی ہو, چاہے وہ فرقے سیاسی ہو, چاہے وہ فرقے علمی. یہاں علماء تشریف فرما ہے, طالب علم بھی بیٹھے ہوئے, مشہور فرقے ہیں نحویوں کے, بصری اور کوفی. ان کی نسبت ایک مکتبہ فکر ہے جو بصرے کے اندر پرورش پاتا ہے, اور اس نے نحو کے اندر اپنے افکار کو تربیت دی, ان کو بصری کہا گیا. ان کے خلاف کوفیوں کا گروہ ہے نحویوں کے اندر, گرامر کے اندر, جنہوں نے ان سے ہٹ کر کچھ باتوں میں اختلاف کر کے ایک نئے مکتبہ فکر کو نکالی. اسی طرح بغیر کسی کے احساسات کو مجروح کیے ہوئے, مثال کے لیے سمجھاتا ہوں,
उस फिरके को कहा जाता है जो अपने आप को हजरत जाफर इब्न मोहम्मद अल-बाकिर की तरफ मंसूब करता है। हनफी उस फिरके को कहा जाता है जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तरफ अपने आप को मंसूब करता है। शाफी उनको कहा जाता है जो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ अपने आप को मंसूब करता है। मालिकी उनको कहा जाता है जो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की तरफ अपने आप को मंसूब करता है। हम्बली उनको कहा जाता है जो इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की तरफ अपने आप। इसी तरह देवबंदी उन लोगों को कहा जाता है जो हिंदुस्तान में वाक़े एक बस्ती दारुल उलूम जिसके अंदर वाक़े है उसकी तरफ अपने आप को निस्बत देते हैं, उनको देवबंदी कहा जाता है। इसी तरह बरेली उन लोगों को कहा जाता है जो अहमद मुफ्ती अहमद रजा साहब के पैरोकार होने के नाते अपने आप को उस बस्ती की तरफ मंसूब करते हैं जिसमें मुफ्ती साहब रहते थे। इसी तरह कायनात के अंदर बाकी जितने गिरोह और फिरके हैं, सूफियों के मशहूर अरब के अंदर 3 गिरोह है, हमारे पाकिस्तान के अंदर 4 गिरोह। सूफियों के यहां मशहूर गिरोह तीजानी है, रिफाई है, शाजली है। इसके अलावा चौथा वो है गिरोह जो कि हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में भी पाया जाता है। अब शाजली उन लोगों को कहा जाता है जो अबुल अब्बास शाजली के मानने वाले हैं, और इसी तरह रिफाई उनको कहा जाता है जो अहमद रिफाई के मानने वाले। इसी तरह तीजानी उनको कहा जाता है जो अहमद तीजानी के मानने वाले। नाम की तरफ निस्बत करके उनको फिरकों का नाम दिया गया। हमारे यहां 4 गिरोह है सूफियों के, सोहरवर्दी, चिश्ती, कादरी और नक्शबंदी। सोहरवर्दी भी एक बुजुर्ग का नाम था। कादरी शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तरह मंसूब लोग अपने आप को, नक्शबंदी शेख बहाउद्दीन नक्शबंद की तरह मंसूब लोग अपने आप को नक्शबंदी करें। इसी तरह तमाम कायनात के गिरोहों पर नजर डालिए तो आपको मालूम होगा कि गिरोह और फिरके की तकवीन और उसकी तखलीक के लिए लोगों ने अपने आप को या शख्सियत की तरफ मंसूब किया या अपने आप को उन बस्तियों की तरफ मंसूब किया जिनमें उनके अकाबिर रहते थे। अहले हदीस ना तो किसी बस्ती के हदीस किसी बस्ती का नाम है, ना हदीस किसी शख्स का नाम है, और ना ही जो अहम बात मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये है, ना ही ये खास आरा और अफकार के मजमूए का नाम है, बल्कि जिस तरह नाम रखा जाता है मोहम्मद अकरम, मोहम्मद असलम, अब्दुल रहमान, अब्दुल खालिद तमयीज के लिए कि ये अब्दुल रहमान है, माना ये है, ये अब्दुल्ला नहीं है, अब्बास नहीं है, अहमद नहीं है, अकरम नहीं है। इस तरह सिर्फ तमयीज के लिए हर उस शख्स को अहले हदीस कहा गया जिसने अपना अकीदा ये बनाया कि हदीस कहते हैं रब के कुरान में कुरान को भी और मोहम्मद के फरमान को भी। फबिअय्यि हदीसिन बअदहु युमिनून, अल्लाह नज़्ज़ला अहसनल हदीस तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। और माना इसका क्या है? ये नाम है उस तहरीक का, उस फिक्री तहरीक का जिनका सिर्फ और सिर्फ ये दावा और ये ऐलान और ये दावत है कि लोगों आओ, इन सारे जमातों को, इन सारे फिरकों को, इन सारे गिरोहों को, इन सारी शख्सियत को, इन सारी बस्तियों को जो एहतराम के लायक है उनका एहतराम करते हुए अल्लाह और रसूल के मुकाबले में छोड़ दें और असले इस्लाम की तरफ पलट आए। असले इस्लाम सिर्फ 2 चीजों का नाम है, एक अल्लाह के कुरान का और एक दूसरा मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान का। और अगर अबू बकर सिर्फ कुरान और हदीस को मानकर सिद्दीक अकबर बन जाता है, अगर उमर इब्न खत्ताब सिर्फ कुरान और हदीस को मानकर फारूक आजम बन जाता है, अगर उस्मान सिर्फ कुरान और हदीस को मानकर ज़िन्नूरैन बन जाता है, अगर अली सिर्फ कुरान और हदीस को मानकर मुर्तजा और हैदर कर्रार बन जाता है और रहमत कायनात से जन्नत की बिशारत पाता है, तो इनसे बेहतर हमारे लिए माटो और नमूना कौन हो सकते हैं कि अगर हम भी उतनी ही बात माने जितनी सिद्दीक और फारूक और ज़िन्नूरैन और अली मुर्तजा ने मानी थी और वो जन्नत में रसूलुल्लाह की जुबान से बिशारत पाके चले गए, तो उनके नक्शे कदम पर चलने वाले को अल्लाह जन्नत से कैसे महरूम रखे? तो ये जज्बा हमारे दिल के अंदर होना चाहिए और यही बात है अहले हदीस। और इस लिहाज से हमने बारहा ये बात कही है कि अहले हदीस शेखुल इस्लाम मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी का एहतराम करते हैं, उनको बहुत बड़ा आलिम जानते हैं, लेकिन उनकी हर बात को अपने लिए वाजिब तकलीफ नहीं समझते। इमाम हसन मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी की ताजीम का कायल है, लेकिन उनके अफकार और नजरियात का अपने आप को पाबंद नहीं समझते। मौलाना सैयद मोहम्मद दाऊद गजनवी इनको अपने लिए मुक्तदा समझते हैं, इन मानों में कि उन्होंने हमें हक की बात बतलाई, इन मानों में नहीं कि उन्होंने जो बात कही है वो हमारे लिए हुज्जत। हुज्जत दीन के अंदर सिर्फ 2 चीजें हैं, एक अल्लाह का कुरान है और दूसरा मोहम्मद का फरमान है। और वो लोग जो सारी कायनात को एक जमात बनाकर, इख्तिलाफात मिटाकर, तफरके बंदी को हटाकर, गिरोहबंदी को ढाकर, इन दीवारों को मिसमार करके सबको अपने इस्लाम की तरफ ले जाना चाहते और सबके दरमियान इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करना चाहते, उनका नाम अहले हदीस है। क्यों कि दुई जो होती है वो तफरीक की अलामत होती है, इकाई जो है वो हक की अलामत होती है। इकाई सिर्फ उसी वक्त मुयस्सर आ सकती है
جبکہ لوگ قرآن اور سنت پر جمع ہو جائیں. کیوں کہ قرآن کے اندر تعارض اور تناقض نہیں ہے اور نہ محمد رسول اللہ کے فرمان کے اندر تضاد اور تناقض ہے. قرآن کی گواہی خود قرآن نے دی، لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اگر یہ اللہ کی کلام نہ ہوتی تو اس کے اندر تضاد ہونا چاہیے تھا، بدلاؤ کی تضاد. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعارض اور تناقض اور تضاد سے برات کی گواہی عرش والے نے دی. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الہکم الہ واحد. تو یہ دعوت ہے، اور جو شخص بھی اس دعوت کو اپنا کر اس کو پھیلانے والا بن جائے وہ اہل حدیث ہے. اس کا کسی دھڑے کے اندر، کسی گروہ کے اندر، کسی جماعت کے اندر نام درج ہو چاہے درج نہ ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ آخری بات جو گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ شخص بھی اہل حدیث نہیں ہے جو اکابر اور اسلاف کی تعظیم نہیں کرتا، جو ان کی توہین کرتا ہے، ان کے بارے میں برے کلمات کہتا ہے، نیک بندوں اور پارسا لوگوں کے بارے میں ناگفتہ گفتگو کرتا ہے، اس کا بھی اہل حدیث سے کوئی تعلق نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح میں نے بتایا ہے کہ اہل حدیث نام ہے قرآنی فکر اور سنت کی فکر رکھنے والوں کا. اور قرآن نے کہا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. قرآن نے ہمیں درس دیا ہے کہ ہم جو لوگ گھر گئے ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگے اور کہیں کہ اللہ یہ ہم سے ایمان میں سبقت لے گئے تھے، تو ان کو معاف فرما. تعظیم، توقیر، احترام، اس کے ساتھ ساتھ حجت، سند، دلیل، برہان قاطع اور واجب الاطاعت، واجب اتباع مانا جائے تو صرف دو چیزوں کو مانا جائے، ایک اللہ کے قرآن کو مانا جائے اور دوسرا محمد رسول اللہ کے فرمان کو مانا جائے. تو یہ دعوت ہے اس تحریک، اور یہ تحریک کسی خاص شخص تک محدود نہیں اور نہ ہی کسی خاص گروہ میں منحصر ہے. جو بھی اسے اپنا لیتا ہے وہ اس تحریک کا کارکن ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہ ہم کو حق سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.